السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دوست ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ریگولر اپنی ویڈیوز پوسٹ نہیں کرتے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک تو یہ کہ میں کوئی انفلوئنسر یا ریگولر ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر نہیں ہوں۔ میں شوقیہ اس چیز کو کرتا ہوں، جہاں پہ وقت ملتا ہے میں کچھ گائیڈنس کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ پرانے دوست ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بھول گئے ہیں یا آپ ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ تو جو لوگ مجھے پچھلے 25-30 سال سے جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں ایک زود رنج ٹائپ کا شخص ہوں۔ وہ جلدی دوستوں سے خوش بھی ہو جاتا ہوں، بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہوں۔ اور ایسا ہے کہ جہاں پہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ جو یہ دوست ہے میرا یا یہ جو شخص ہے، چاہے میرا کتنا ہی قریبی دوست رشتہ دار بھی ہو، لیکن یہ مجھے چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ منافق ہے یا یہ کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو پھر میں کسی قیمت پہ بھی اس سے دوستی بحال نہیں رکھتا۔ یہ میری ایک اچھی یا بری عادت ہے، اور اس میں بہت سے دوست اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھے دوست ہیں جو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بھی ہیں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کیسے اگنور کر سکتا ہے۔ اور وہیں پہ میرے بہت اچھے جو دوست ہیں، وہ کوئی موچی ہے، درزی ہے، اور اس طرح سے میری طرح کے دوست ہیں۔ تو یہ اپنے ایک مزاج کا ایک حصہ ہے کہ میں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جہاں جس موقع پہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میرا دوست جو ہے یا یہ شخص جو ہے یہ مخلص نہیں ہے یا یہ منافق ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ یہ اس طرح سے مخلص نہیں رہا، تو میں اس کو کسی مصلحت کے تحت اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ اور میں ایسا نہیں ہے کہ میں دوسروں کے لیے اپنے لیے ایسا سوچتا ہوں، دوسروں کے لیے دوسرا برعکس سوچتا ہوں۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ جس مقام پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں آپ سے مخلص نہیں ہوں اور میں منافق ہوں، میں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، تو بلا جھجک مجھے کہہ بھی سکتے ہیں اور مجھے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں، چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی میں آپ ایکسٹرا بیگیج رکھیں، ایکسٹرا بوجھ رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی بجائے 2-3 اچھے دوست ہوں، مخلص دوست ہوں، وہ آپ کی زندگی کا اثاثہ ہے۔ اس کا مجھے عملی تجربہ تب ہوا کہ جب بہت اچھی ایک نوکری کرتے ہوئے مڈل آف جو پیک ہے، کہ جب میں اپنے کیریئر کے عروج پہ تھا تو اچانک کووڈ کی وجہ سے میری نوکری کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت اگر میرے سرکل میں 300 دوست تھے یا میرے رشتہ دار اور بہت سارے جو قریبی دوست تھے، بمشکل میں کہوں گا کہ صرف 3 افراد نے میرا ساتھ دیا اس مشکل وقت میں۔ تو میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا کہ جو آپ ہجوم ساتھ رکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ بھی کسی کے لیے ایسے ہجوم کا حصہ نہ بنیں کہ آپ بھی صرف محض ایک عدد ہیں ان کے لیے۔ اگر آپ کسی کی زندگی میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کی زندگی میں شامل ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی آپ کی زندگی میں بھی زائد از تعداد ہے تو وہ محض ایک عدد ہے، نہ وہ دوست ہے نہ وہ رشتہ دار ہے۔ تو الحمدللہ میں نے زندگی کے ایک بہت بڑے مشکل دور سے گزر کے آج میں یورپ میں بیٹھا ہوں، سینٹر آف یورپ میں۔ الحمدللہ مجھے یہاں کا جو گرین کارڈ جس کو کہتے ہیں، یہاں ریزیڈنشل کارڈ ہے، وہ بھی مل گیا ہے۔ میرے پاسپورٹ پہ دنیا کے بہترین ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ 3 یا 4 دوست یا اہل خانہ ہیں کہ جنہوں نے میرا ہر مشکل میں ساتھ دیا، میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے اس سطح تک کہ ایک دفعہ مکمل گرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ دیا۔ تو بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہیں میں نے دستک دی، کبھی بزنس کے حوالے سے، کسی سے مانگنے کے حوالے سے نہیں۔ میں نے بزنس میں بہت کوشش کی کہ میں ایک پرفیوم کا بزنس، جیم سٹون کا بزنس اور کنسلٹنسی کا بزنس جو ہے اس کو بڑے اچھے سطح پہ لے جاؤں، لیکن ایک ایسا بھی آیا کہ میرے پاس بہت اچھی ڈسٹریبیوشن تھی قطر میں پرفیومز کی، تو بہت سے میرے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے ایک پرفیوم بھی خریدنا گوارا نہیں کیا۔
مطلب یعنی یہ بات، میرا میرٹ پہ اچھا پرفیوم تھا، بہت زبردست برانڈ تھا، اور میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ میری توجہ یہ تھی کہ میں اس کو ایک بڑا برانڈ بناؤں، اور پاکستان میں بھی اسی طرح سے. پاکستان میں خیر کافی لاس ہوا کیونکہ پاکستان کی جو ماحول ہے وہ کسی بھی بزنس کے لیے سازگار نہیں ہے. الحمدللہ وہ سارے کرائسس سے نکل کے درمیان میں بھی ایسا ہوا کہ بہت سارے دوست آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کے اچھے دوست بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت فضول ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو جس سطح پہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اسکیمر آپ کے حلقے میں ہے، کوئی ایسا شخص جو ایک ہڈن ایجنڈا رکھتا ہے، کوئی ایسا نیٹ ورکر ہے جو اپنے مقصد کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے، تو جس موقع پہ بھی آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس موقع پہ آپ اس عکاس بیل کو اپنے جسم کے درخت سے، اپنے ذہن کے شجر سے الگ کر دیں جو آپ کو زندگی میں نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ گرو ہوں گے، آپ ترقی کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نوازشات ملنی ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد فراہم کریں یا میری مدد کریں یا مجھے رہنمائی دیں، تو اللہ تعالیٰ براہ راست اتر کے زمین پہ نہیں آتے، وہ اپنے بندوں کو ہی اپنا نمائندہ بناتے ہیں اور آپ کے پاس بھیجتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کے لیے امید کے رستے کھولتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس مشکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی اپنا ذریعہ بناتے ہیں. تو جب آپ کو ایسا کسی دوست کا پتہ چل جائے تو پھر کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک سبب بنا کے بھیجا ہے، میری رہنمائی کے لیے، مجھے رستہ دکھانے کے لیے، میری مدد کے لیے، پھر ایسے دوست سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی زندگی کا اصول رکھیں کہ ایسا کوئی دوست، ایسا کوئی شخص آپ کی زندگی میں آ جائے جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا شخص ہے، تو اس سے ضرور اپنا رابطہ بحال رکھیں، کسی قیمت پہ بھی رکھیں، چاہے اس کے پاؤں پکڑ کے اس کو منانا پڑتا ہے، اس شخص کو کھوئیں نہ کھوئیں. اور کوئی ایسا منافق آپ کی سرکل میں آ گیا ہے جو بظاہر بہت مذہبی ہے، بظاہر بہت ایماندار ہے، لیکن اندر سے بہت دو نمبر ہے، اور جس مقام پہ آپ کو پتہ چلتا ہے تو بلا جھجک اس کو بھی اپنے سے الگ کرنے میں کسی تعامل کا شکار نہ ہو. تو یہ ایک چیز تھی. ایسے بہت سے اچھے دوست جن کو میں نہیں کھونا چاہتا، میں ہر قیمت پہ ان کو رابطہ کر لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے رابطے میں رہوں. میں بیسیکلی جیمالوجسٹ ہوں، پتھروں کا جانتا ہوں، ہیروں کا علم رکھتا ہوں. تو میں ایسے پتھر کو پھینک دیتا ہوں جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور ایسے ہیرے والے دوستوں کو اپنے دل سے قریب رکھتا ہوں. تو خصوصاً میرے دو بہت ہی قریب دوست ہیں، جس میں سے ایک کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے کا نام جے سے شروع ہوتا ہے، اور ایک اور جو رشتہ دار ہیں جس کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے اور یو سے شروع ہوتا ہے. یہ چار افراد جو ہیں میری زندگی کے بہت قیمتی دوست ہیں، بہت قیمتی اشخاص ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور جو ہے ان کو بہت سی برکتیں، بہت سی محبتیں ان کے نصیب میں شامل کریں. میری دعائیں لگتی ہیں الحمدللہ، بہت سے دوست کہتے ہیں، اور بد دعائیں لگتی ہیں یہ بھی بہت سے دوست کہتے ہیں، لیکن نہ میں بد دعا نہیں دیتا کسی کو. میری کوشش ہوتی ہے کہ دعاؤں میں دوستوں کو یاد رکھیں. تو یہ ایک مختلف قسم کا میرا اظہاریہ تھا. انشاءاللہ کوشش رہے گی، میں کچھ دنوں میں یورپ کے سفر پہ نکلنا چاہتا ہوں، تو کوشش رہے گی کہ مختلف مقامات پہ آپ سے بات ہوتی رہے. بہت شکریہ دوستو، اپنا خیال رکھیں.